ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ بھارتی وائرس نے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ڈیلٹا وائرس کے جو کیسز ہیں پہلے راولپنڈی، اسلام آباد میں کچھ سامنے آئے، لیکن اب یہ وائرس جو ہے کراچی بھی پہنچ چکا ہے، جہاں پہ جو درجنوں کے حساب سے جو کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بلوچستان میں بھی جو رپورٹ ہوئے ہیں، کوئٹہ میں 5 جبکہ تربت میں 11 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے۔ اگلے 3 سے 4 ہفتے بہت اہم قرار دیے جا رہے ہیں، اس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان ہے، چیئرمین ٹاسک فورس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں۔ سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سر پہلے تو یہ کہ کورونا کی جو چوتھی لہر ہے، اب اس کی جو شدت ہے وہ دوسروں جو 3 تھی ان کی نسبت کہتے ہیں بہت زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو پہلے کورونا کا جو شکار ہو چکے ہیں یا وہ ویکسین لگا چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک کے امکانات ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں اس وائرس کا؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے جو ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس وائرس ہے، ان ویریئنٹس کے مقابلے میں جو کہ پہلے آئے تھے۔ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، جن جن ممالک میں گیا ہے چھا گیا ہے، اور وہاں پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی کیفیت ہو گئی ہے، جیسے کہ بنگلہ دیش میں، جیسے کہ انڈونیشیا میں، ہندوستان میں جو سارا جو پرابلم پیدا ہوا اور دہلی میں آ کے دیکھا قیامت کا سما تھا، وہ اسی ویریئنٹ کی وجہ سے تھا، اور اب پاکستان میں بھی آ گیا ہے۔ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ آج جو انالیسس کی ہے ہم نے کراچی یونیورسٹی میں جو نیشنل سینٹر فار وائرولوجی ہے، تو اس سے پتہ چلا ہے کہ تقریباً 70% کیسز 70% جو ہیں اس میں ڈیلٹا وائرس پایا جا رہا ہے، جو پازیٹیو کیسز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کم از کم سندھ میں اور کراچی میں تو یہ چھا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے دوسرے شہروں میں بھی یہی سچویشن ہو، تو بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اور اگر یہ کیونکہ جو ویکسین آپ نے پوچھا کہ حد تک بچاؤ ہوتا ہے، جن لوگوں نے ویکسینیٹ کر رکھا ہے ان کو بھی ہو سکتا ہے، صرف شدت اتنی نہیں ہوگی جتنی اگر ویکسین نہیں کرائی ہو تو شدت زیادہ ہوتی ہے اور افواہ بھی ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ویکسینیٹ کرا رکھا ہے تو ایک حد تک آپ پروٹیکٹڈ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ہو بھی سکتا ہے اور آپ پھیلا بھی سکتی ہیں، اس کو دوسرے لوگوں کو بھی انفیکٹ کر سکتی ہیں ویکسینیٹ ہونے کے باوجود۔ تو اس وجہ سے اس پر جو بڑی خطرناک سچویشن ہے، اور اگر یہ اگلے ہفتے 2 ہفتے میں سچویشن قابو میں نہیں آتی تو ہو سکتا ہے ہمیں کمپلیٹ ملک میں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے، کیونکہ آگے بقرعید بھی آ رہی ہے، لوگوں کا آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے، اس کے اندر تو اور زیادہ چانس ہوتا ہے اس کے پھیلنے کا۔ تو اس وجہ سے بڑی جی سر، آپ پھیلاؤ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کرونا جو ہے مختلف ملکوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ وائرس مختلف شکلوں میں جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان بارڈر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کراس ہو رہے ہیں، کیونکہ فریکوینٹلی جو ہے اس طرح کی ٹریولنگ بھی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کہیں یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے یہاں ہوتا ہے، کہ کہیں پہ بھی اگر یہ ہوتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی تو انڈیا سے ٹریولنگ نہیں ہو رہی، ہاں لیکن بالکل امریکہ سے ابھی بھی ہمارے لوگ جا رہے ہیں، امریکہ سے واپس آ رہے ہیں، یورپ سے بھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں، اور یہ جو ہے ان کی واپس جب آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کرونا وائرس ہو، یہ ڈیلٹا وائرس ہو، سمٹمز نہ ہو، بخار نہ ہو، لیکن پھیلانے کی قابلیت ہو، تو آپ اس کو بلاک نہیں کر سکتی۔ بلاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی ملک کے اندر آئیں ان کو آپ 14 دن کا کوارنٹائن کریں، ایئرپورٹ پر ہی آپ ان کو بند کر دیں 2 ہفتے کے لیے، جیسے کہ برطانیہ اور بہت سے دوسرے ممالک نے کر رکھا ہے، ترکی نے بھی یہی کر رکھا ہے کہ وہ 2 ہفتے کا کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے جب آپ نکل سکتے ہیں باہر۔ تو وہ ایک صورت ہے روکنے کی، ورنہ ہزاروں لوگ روزانہ آ رہے ہیں، ہزاروں لوگ ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس وائرس لے کر آ رہے ہیں، اور پھر لاکھوں لوگوں میں یہ پھیل رہا ہے۔ کوئی رکاوٹ اس کی آپ جتنا بھی کر لیں آپ اس کو 100% نہیں روک سکتی، اور ایک دفعہ اندر آ جاتا ہے تو پھر آگ کی طرح پھیلتا ہے، پھر روکنے کی کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا سوائے SOPs کو فالو کرنے کے۔ وہ بھی آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے یہاں کس حد تک SOPs کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے اب یہ آ چکا ہے، پھیل چکا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ 70% کیسز تقریباً کراچی میں جو آ رہے ہیں اس میں یہ ڈیلٹا وائرس پایا جا رہا ہے، اور یہ اس وجہ سے اب جو ہے سوائے سختی کرنے کے اور SOPs کو سختی فالو کرنے کے، کیونکہ ویکسین تو صرف 2 کروڑ لوگوں کو لگی ہیں، آپ کی آبادی 22 کروڑ ہے، تو ویکسین تو اب اس کا جواب نہیں ہے۔ ویکسین لگتے لگتے تو آپ کو 8 سے 12 مہینے لگیں گے اس سے پہلے کہ آپ کی پوری پاپولیشن کور ہو۔ اب جو اگلے 8 سے 12 مہینے میں تو آپ کے پاس صرف یہی ہے کہ آپ اس کے
احتیاط کریں اور SOPs کو فالو رکھیں. اور یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہے گا, اور یہ چوتھی ویو, پھر پانچویں ویو, پھر چھٹی ویو, یہ سلسلہ اب سالوں تک چل سکتا ہے, کیونکہ یہ بدل بدل کر آئے گا. ویکسین ہمیشہ بعد میں آئیں گی, اس کے کیونکہ 1 سال 1.5 سال لگتا ہے ویکسین کو ڈیولپ ہونے. اچھا سر, ابھی آپ نے بولا کہ اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ دوسرے وائرس کے نسبت جو پچھلے 3 ویوز میں تھا وہ بہت تیزی سے ہے. اس کی کچھ علامات وغیرہ اگر آپ بتائیں کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ علامات تو وہی ہیں جو پرانے ویریئنٹ کی تھیں, اسی طرح بخار, کھانسی, سانس کی رکاوٹ, ٹیسٹ نہیں آتا, زبان کا ٹیسٹ نہیں آتا, اسمیل کم ہو جاتی ہے, آپ کی سینس آف اسمیل کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ اٹیک جو ہے بہت تیزی سے کرتا ہے, اور جلدی سے پھیپھڑوں پر اور آنتڑیوں پہ اٹیک کر کے, اور کافی جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہوا ہے, جب تک کافی حد تک پھیپھڑے ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ بلیک فنگس بھی اور دوسرے فنگس بھی اٹیک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اور کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, اور بہت سے لوگ اپنی بینائی جو ہے وہ بھی کھو رہے ہیں, کیونکہ فنگس جو ہے وہ آنکھوں کے اندر اور آنکھوں کے پیچھے کے حصے پہ اٹیک کرتا ہے. تو یہ جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے کانٹے جو ہوتے ہیں, بال نما ہوتا ہے مولیکولر بال کی طرح, اور اس پہ چھوٹے چھوٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں. تو کانٹوں کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں جو اسپائک پروٹین ہے, جس کی وجہ سے یہ زیادہ آسانی سے انسانی خلیوں میں داخل ہو رہا ہے, زیادہ آسانی سے کروڑوں اور اربوں کاپیاں اپنی بنا رہا ہے, اور زیادہ آسانی سے پھر نکل کر سانس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہے. تو بہت ہی خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے پاکستان. اچھا, انڈیا میں یہ چیز دیکھی ہم نے کہ مختلف قسم کے فنگس آئے ہیں, مختلف کلرز ہیں اس کے, یلو, بلیک, اس طرح کے. دوسرا یہ کہ یہ اس سے بینائی بھی چلی جاتی ہے, جلدی امراض بھی یہ چیز میں ہیں. کیا حکومت نے اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائی ہے, اگر یہ وائرس پھیل رہا ہے تو جلدی امراض جو ہے وہ نہ پھیلیں؟ نہیں, ایسی کوئی حکمت عملی نہیں حکومت بنا سکتی. اگر وائرس پھیلے گا تو اس کے ساتھ جو جلدی امراض ہیں اور دوسرے جو فنگس ہیں وہ بھی ساتھ کے ساتھ ہوں گے. اس میں بھی جب ڈاکٹر کے اوپر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو فوری طور پر پہچان لے کہ اس کو فنگل انفیکشن ہو رہا ہے اور اینٹی فنگل ڈرگس پہ شروع کر دے. حکومت تو یہی حکمت عملی بنا سکتی ہے کہ اس کا پھیلاؤ روکے. لیکن جلدی امراض کو روکنے کے لیے کیونکہ وہ جن لوگوں کو یہ اٹیک کرتا ہے ان کو پھر زیادہ آسانی سے جلدی امراض ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کی اور میری تعاون کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں سے نہ ملیں, الگ رہیں. عید پر ایک کمرے کے اندر بہت سارے لوگ نہ بیٹھیں. ایک آدمی بھی ہوگا جس کو یہ ہوگا تو باقی 20 آدمیوں کو اور انفیکٹ کرے گا. تو سب کو ہمیں احتیاط برتنی ہے, گلے نہیں ملنا, ہاتھ نہیں ملانے عید پر, اور شاپنگ میں ایسی جگہوں پہ نہیں جانا جہاں کراؤڈس ہوں, اور SOPs کو سختی سے فالو کرنا ہے. یہی ایک واحد صورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہر وائرس کی ایک ایج ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں لاسٹ 1918 میں جو وائرس تھا اس کی ایج 2 سال تھی. اس وائرس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ایج ہے؟ اور پھر ظاہر بات ہے ہمارے ہاں موومنٹ بہت زیادہ ہے, ہم کسی کو روک نہیں سکتے. آپ نے بھی اس خدشات کا اظہار کیا ہے. اس کرونا وائرس جو ہمارے ہاں جو وائرسز ہیں, آپ کیا کہیں گے اس کی کتنی ایج ہوگی؟ کیوں 1.5 سال تو ہو گئے اس کو. باقی آپ فلو وائرس دیکھیں تو 1918 میں جو اسپینش فلو آیا تھا, اور آپ اب آج دیکھیں تو 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور ابھی بھی فلو وائرس موجود ہے مختلف شکلوں میں. تو یہ شکل بدلتے ہیں, ہر ہفتے 2 ہفتے میں اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں. اور یہ کہنا کہ ہاں یقیناً وہ اوریجنل شکل میں تو اب جو چائنیز وائرس تھا وہ تقریباً نہیں موجود, کم ہو گیا ہے, بہت ہی کم ہو گیا ہے دنیا میں, جو آیا تھا 1.5 سال پہلے. اور اس کے بعد پھر الفا وائرس آیا, پھر جو برطانیہ سے آیا, پھر بیٹا وائرس ساؤتھ افریقہ سے آیا, پھر گاما وائرس برازیل سے آیا, اور اب ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس وائرس انڈیا سے. اور جو آتے ہیں تو پچھلے والی شکل کو دبا دیتے ہیں, اور نئی والی شکل جو ہے جو زیادہ تیز پھیلتی ہے وہ حفاظی ہو جاتی ہے, وہ رات میں پھیلتی ہے. تو یہ جو ہے یہ اپنی لیکن یہ بیسکلی وائرس وہی ہے, اور یہ جو ہے بہت عرصے تک رہ سکتا ہے. فلو وائرس دیکھیے کتنے عرصے سے ہے, جیسے میں نے کہا اسپینش فلو آیا تھا 100 سال سے زیادہ ہو گئے. تو یہ نہیں ہے کہ 1 سال 2 سال میں ختم ہو جائیں. اور یہ ویکسین بھی اس کے ساتھ مؤثر زیادہ نہیں ہوتی. آج فلو وائرس کی ہر سال ویکسین نہیں آتی ہیں, اور پھر وہ اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہے کہ آپ 100% فلو کو کنٹرول کر سکیں. تو وائرسز جو ہیں ان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ گھڑی گھڑی چونکہ جب آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں
تو آپ کے اندر ایک فوٹو کاپی مشین لگی ہوئی ہیں، پولیمریز انزائم کہلاتے ہیں یہ، جو اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، اربوں کاپیاں بناتے ہیں. کچھ کاپیاں صحیح بنتی ہیں، کچھ کاپیاں غلط بن جاتی ہیں. جو غلط کاپیاں بنتی ہیں ان میں بہت سے ایسے وائرس شکل آ جاتی ہے سامنے جو کہ بہت زیادہ مہلک ہوتے ہیں، بہت زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں، اور وہ پھر جب باہر آتے ہیں تو وہ پھر پرانے والے وائرس کو دبا کے نئے والے جو وائرس ہیں وہ پھر پھیلتے ہیں اور چھا جاتے ہیں. یہ بڑا خطرناک سلسلہ ہے. تو کوئی یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ صاحب یہ جو ہے یہ 1 سال یا 2 سال میں، ہاں اگر اس کا پھیلاؤ زیادہ نہ ہو پھر کنٹرول ہو جاتا ہے. جیسے یہ اسی فیملی کے سارس وائرس آیا اور مرس وائرس آیا 10 سال 20 سال 25 سال پہلے، اور پھر وہ دب گیا کیونکہ وہ اس کا پھیلنے کا اتنا زیادہ طریقہ نہیں تھا موجود. لیکن یہ جو ہے یہ پھیلنے کا میکینزم بہت بہتر ہے اس کا، اور یہ اسی فیملی کا ہے، جو سارس فیملی ہے اسی فیملی کا وائرس ہے. تو اس وجہ سے لیکن یہ پھیلاؤ اس میں زیادہ ہے. اموات کی پرسنٹیج وہ نہیں ہے اس میں، جو سارس اور مرض میں تھی اس میں اموات زیادہ ہوتی تھی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں اموات بھی زیادہ ہونے لگتی ہیں، پھر تو بہت ہی مصیبت آ سکتی ہے پوری دنیا میں. ظاہری بات ہے اس کو روکنے کے لیے ایک ویکسین ہے جو آپ نے بتایا بھی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو ویکسینیشن کا وہ ہے ریشو وہ بہت کم ہے. خاص طور پر ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا 7%. اسی طرح اگر ہم پنجاب کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، اسلام آباد کی، تو یہ ریشو بہت کم ہے. آپ کیا سمجھو؟ دوسرا یہ کہ لوگوں کو یہ بھی ہے کہ کون سا ویکسین جو ہے اس کی کارکردگی اچھی ہے، کس کی نہیں ہے، یہ چوائسیز بھی اب آ گئی ہیں اس میں. جس رفتار سے ہم لگا رہے ہیں یہ، تو کتنا ٹائم لگے گا 80 to 85% آبادی کو ویکسینیٹ کرنے کا؟ بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ویکسین کی اویلیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے. دنیا میں ڈیمانڈ زیادہ ہے. بہت سے ممالک نے اپنے پاپولیشن کے مقابلے میں 300%، 400% زیادہ ویکسین بک کرا لی ہیں. جیسے کینیڈا نے اپنے آبادی سے 400% زیادہ ویکسین بک کرا دی تھی، پیمنٹ کر دی تھی. اسی طرح برطانیہ، جرمنی اور دوسرے ممالک میں. تو جس کی وجہ سے تیسری دنیا کے ممالک کو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اور وہاں پہ حالانکہ دیکھیے ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا کورونا وائرس کی ویکسین پروڈیوس ہوتی ہے، جو سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا اور دوسری کمپنیاں ہیں. لیکن ہندوستان کے اندر بھی بہت کم آبادی کو ابھی لگ پائی ہے کیونکہ جنرلی ویکسین کی اویلیبلٹی ہی نہیں ہے. تو اگر تو آپ جس رفتار سے ہم لگا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ 8 مہینے سے 18 مہینے لگ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اپنی آبادی کا 70 یا 80% کور کریں. تو اور یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کتنی ویکسین اویلیبل ہوتی ہیں اور پھر کتنے لوگ راضی ہوتے ہیں ویکسین لگوانے کے. اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب تک ویکسین آتی ہے اور لگتی ہے، جب تک اس نے کیا شکل اختیار کر لی ہوگی اور کس حد تک وہ ویکسین مفید ہوگی. کیونکہ ویکسین کا بنانا جو ہے وہ ایک، جیسے میں نے عرض کیا، 1 سے 1.5 سال لگتا ہے نئی ویکسین کو ڈیولپ کرنے میں. جب بھی یہ 1 ہفتے 2 ہفتے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ویکسین جو ہیں وہ کافی پیچھے ہیں اس کے مقابلے میں کہ نئے ویریئنٹس جو جس رفتار سے بن رہے ہیں. تو یہ ایک لوزنگ بیٹل انفارچونیٹلی. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے کروں گی کہ اگر کسی شخص کو ویکسین لگائے ہوئے 8 یا 9 ماہ ہو گئے ہیں تو کوئی میکینزم بنا ہے کہ اس کو جو مطلب نئے جو نیو بوسٹر ڈوز ہے اس کو دوبارہ کب لگوانا ہے؟ جی بالکل. وہ آپ اگر ٹیسٹ کرائیں اور آپ کے اینٹی باڈیز بہت کم ہو گئی ہیں اور یہ پتہ چل جائے آپ کو، جو کہ بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب آپ کے پاس دفاعی قوت نہیں رہی، تو آپ جا کے اور دوبارہ ویکسین لگا سکتی ہیں. لیکن ابھی یہ ٹائم نہیں آیا. یہ ٹائم آئے گا تقریباً 6 مہینے بعد، کیونکہ ویکسین لگنا شروع ہوئی ہے 2-3 مہینے پہلے. تو اس وجہ سے آپ کو کچھ 6 مہینے بعد یہ سچویشن آئے گی کہ جب اینٹی باڈیز جو ہیں وہ بہت کم ہوتی جائیں گی لوگوں میں جنہوں نے شروع میں لگوائی ہیں، اور پھر آپ کو دوسری ڈوزز لگوانی پڑیں گی، دوسری ویکسین لگوانی پڑیں گی. لیکن یہ یقیناً ضرورت پڑے گی کہ ہر 8 سے 12 مہینے بعد آپ کو دوبارہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرانا پڑے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے دوسرے مہمان جوائن کریں گے. اسٹے ود اس.
جوائن کیا ہے اکبر ایس بابر صاحب نے، ان سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ سر یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، ایک تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ رپورٹ کہتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رپورٹ جو ہے یہ تقریباً 73 صفحوں پہ ہے، اور اگر اینیکسز وغیرہ ملا لیں تو 100 صفحوں پہ ہے۔ یہ وہ 55 گھنٹے جو الیکشن کمیشن نے ایک حکم پاس کیا تھا 14 اپریل 2021 کو، جس میں ہمیں پہلی دفعہ انہوں نے موقع دیا کہ ہم پی ٹی آئی کا جو ریکارڈ انہوں نے خود جمع کرایا الیکشن کمیشن میں، چاہے وہ کریڈیبل ہے یا وہ ویلیڈیٹڈ ہے، سرٹیفائیڈ ہے یا ان کے سگنیچرز نہیں ہے، وہ تمام اس کے باوجود انہوں نے پہلی دفعہ ہمیں اجازت دی کہ آپ 55 گھنٹے کے لیے یہ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کی فوٹو کاپی نہیں بنا سکتے، آپ اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، اگرچہ قانونی طور پہ یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ آپ دو جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، فائنینشیل اینالسٹ ہیں یا آڈیٹرز ہیں، جو مالی معاملات سمجھتے ہیں، آپ ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے نام تجویز کیجئے، اور 55 گھنٹے، پہلے 40 گھنٹے تھا، پھر 55 گھنٹے کے لیے۔ تو پھر ہم نے یہ 55 گھنٹے میں ہمارے جو آڈیٹرز تھے انہوں نے یہ رپورٹ تشکیل دی ہے۔ اس میں اہم ترین بات ایک دو ہے۔ ایک، یہ الزامات نہیں ہیں اکبر ایس بابر کے، کیونکہ یہ تمام حقائق جو ہیں یہ آڈیٹرز نے ان کے اپنی دستاویزات سے اخذ کیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل انڈیپینڈنٹ رپورٹ اس لیے ہے کہ یہ پروفیشنل آڈیٹرز ہیں، انہوں نے اس رپورٹ کے ہر صفحے پہ دستخط کیا ہے۔ یہ رپورٹ ہم الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے۔ تو اس رپورٹ میں جو فائنڈنگز ہیں اس کو ہم اون کرتے ہیں، اس میں ہر انٹری کا ریفرنس موجود ہے کہ پی ٹی آئی کا فلانا ڈاکومنٹ، فلانا صفحہ نمبر، فلانا ٹرانزیکشن نمبر، وہ تمام ریفرنسز دیے ہوئے ہیں۔ اور ان کو سمیٹتے ہوئے تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں قانون کی روح سے، قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ پاکستانی شہری کسی بھی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستانی کمپنی بھی نہیں کر سکتی، پاکستانی این جی او بھی نہیں کر سکتا، غیر ملکی شہری نہیں کر سکتا، غیر ملکی کمپنی نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی اس زمرے میں آئیں گے وہ غیر قانونی فنڈنگ کے زمرے میں آئیں گے۔ اور اگر آپ پیسہ ریسیو کرتے ہیں اور پھر اس کو ظاہر نہیں کرتے تو وہ بھی غیر قانونی فنڈنگ میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے سورس اینڈ ڈیٹیلز دینی ہے۔ تو ان بیسک یہ پیرامیٹرز کے تحت آڈیٹرز کی یہ فائنڈنگ ہے کہ 2.2 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، صرف اس ریکارڈ سے جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا۔ اب اس کے علاوہ کتنا ریکارڈ ہے؟ مثلاً 28 بینک سٹیٹمنٹس جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئی ہیں اوریجنل، وہ ہم سے چھپائی گئی ہیں، سیکرٹ رکھی گئی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ 4 ملازمین پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ کو، جن کو پی ٹی آئی کے اپنے فائنانس بورڈ نے جولائی 2011 میں یہ اجازت دی کہ وہ فنڈنگ پاکستان اور بیرون ملک سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اپنے اکاؤنٹس موجود ہیں پارٹی کے، تو آپ ملازمین کو کیوں اجازت دیتے ہیں؟ اس سے بڑے شکوک شبہات سامنے آتے ہیں۔ اور یہ اختیار جو ہے، اس وقت جو ڈاکومنٹ جس کو پی ٹی آئی ایکسیپٹ کرتی ہے جولائی 2011 کا، اس میں عمران خان کا نام لکھا ہوا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی، انفارمیشن ٹو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اینڈ سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عارف الوی، یعنی یہ ان کی منظوری، اور وہ اس لوپ میں تھے اس فیصلے کے۔ جب ہم نے امپلائیز کے اکاؤنٹس یا ان کی تفصیلات مانگی تو پی ٹی آئی ایکسیپٹ تو کرتی ہے کہ یہ ہوا ہے، لیکن تفصیلات دینے سے انکاری ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کو کہا کہ آپ ان کے اکاؤنٹس نکلوائیے ملازمین کے، یا ان کو حکم دیں کہ یہ تفصیلات دیں، انکار کر دیا اسکروٹنی کمیٹی نے۔ ابھی یہ کام ہونا باقی ہے۔ پھر اس کے بعد جو بین الاقوامی جتنی کمپنیاں ہیں، 50 تو ان کے چیپٹرز ہیں، 6 کمپنیاں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی جو پاکستان تحریک انصاف نے خود رجسٹر کی ہیں، اور جن کے بینک اکاؤنٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، جس کو پی ٹی آئی نے تسلیم بھی کیا، لیکن ان میں سے ایک بینک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی۔ تو ابھی یہ جب تمام چیزیں مزید جب سامنے آئیں گی، اور انشاءاللہ ایک دن آئیں گی، تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا فنڈنگ سکیم کے طور پہ ثابت ہوگا۔ تو رپورٹ میں تمام نشاندہی کی گئی ہے، جو اب بڑی باریکی سے، بڑی باریک بینی سے یہ رپورٹ بنائی گئی ہے۔ مثلا پی ٹی آئی نے بینک اکاؤنٹ چھپائے، الیکشن کمیشن کے سامنے ظاہر نہیں کیے۔ وہ 2009 سے لے کے 9، 10، 11، 12 تک وہ صرف 2 برانچز، بینکس کی برانچز ظاہر کرتے تھے، جبکہ اکاؤنٹس میں 6 نکلے، اور 16 اکاؤنٹس ہر سال انہوں نے چھپائے الیکشن کمیشن کے۔
یہ اس بات سے الگ ہے کہ جو 28 بینک سٹیٹمنٹس آئی ہیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے، اس میں بھی پی ٹی آئی نے 5 بینک اکاؤنٹوں سے ڈس اون کیا اپنے آپ کو، پی ٹی آئی آزاد کشمیر پی ٹی آئی، اگرچہ قانون اور ان کو ڈائریکشن دی گئی تھی کہ جو بھی پی ٹی آئی ریلیٹڈ اکاؤنٹ ہے وہ ظاہر کریں. تو یہ بڑی باریک بینی سے اس میں مثلا کیش ڈپازٹس ہیں اور ریفرنس ہے کہ چیئرمین آفس 25-26 ملین روپے کتنے، اور آپ نے تو بتانا ہے کہ یہ کیش کہاں سے آیا ہے. یہ تو کافی نہیں ہے کہ کیش آیا ہے اور چیئرمین آفس، آپ نے سورس اینڈ ڈیٹیل دینی ہے. اسی طرح غیر ملکی فنڈنگ امریکی کمپنیوں کے ذریعے جو ہوئی ہے اس کی تمام تفصیلات ہیں، انٹریز موجود ہیں. مثلا ایک انٹری ہے کہ ایک بینک اکاؤنٹ ہے یو بی ایل کا جو پورا سال یعنی جنوری 1 میں اس میں 0 روپے ہیں اور 31 دسمبر کو 0 روپے ہیں. درمیان میں جتنا بھی پیسہ آیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فارن ایکسچینج میں آیا کیونکہ اس کی کنورژن ہوئی ہے، جتنا پیسہ آیا وہ وہاں سے کسی اور اکاؤنٹ میں چلا گیا. اس بینک اکاؤنٹ میں کوئی اور ٹرانزیکشن ہی نہیں ہے، کوئی ایکسپینس ہی نہیں ہے. یہ بڑا مشکوک اس قسم کے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں کہ جہاں پیسہ آ رہا ہے اور پھر اگلے دوسرے تیسرے، یعنی یہاں تک کہ سپل اوور روپے اگر بچتا ہے تو روپے بھی ادھر سے نکل گیا. تو اس قسم کی بہت ساری شہادتیں ہیں جو ہم نے اس رپورٹ میں آڈیٹرز نے سامنے لائی ہیں، اور ایک سال کیا انہوں نے فورینزک آڈٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ فائنل اپنا وہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ جی ٹوٹل 2.2 بلین روپے کی غیر قانونی فنڈنگ ہے جو قانون کے مطابق ضبط ہونی چاہیے. دوسری بڑی بات کہ جو اس رپورٹ میں جب آپ بینک سٹیٹمنٹس چھپاتے ہیں تو جو ہر پارٹی کا چیئرمین ہر سال الیکشن کمیشن میں جو آڈٹ رپورٹ جمع کراتا ہے اس میں وہ بینک اکاؤنٹس یا بینک اس کی نشاندہی کرتا ہے. تو اس پہ عمران خان کے دستخط ہیں اور وہ غلط سرٹیفکیٹ ہے، اس میں بینک اکاؤنٹس کو کنسیل کیا گیا، اس میں لکھا ہے کہ آپ کسی قسم کی کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں ہوگی، غلط سٹیٹمنٹ ہوگی. تو اس کے بڑے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں اگر یہ قانونی عمل اپنے منطقی انجام تک پہنچے. اچھا سر، آپ نے اسکروٹنی کمیٹی ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی تو رپورٹ نہیں آئی نا اس کے سامنے. نہیں، ہم نے تو الیکشن کمیشن میں رپورٹ جمع کرا دی نا. اب اسکروٹنی کمیٹی کی اگر آپ داستان سننا چاہتی ہیں، اسکروٹنی کمیٹی بنی تھی مارچ 2018 میں 1 مہینے کے لیے. یہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے مارچ 2018 کی جو اسکروٹنی کمیٹی جب تشکیل دی گئی الیکشن کمیشن نے، اس میں کہا ان کو کہ آپ 30 دنوں کے اندر اپنی رپورٹ مکمل کریں. وہ 30 دن ابھی تک مکمل نہیں ہوئے، 3.5 سال ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد اسکروٹنی کمیٹی اپنی آرڈر شیٹ میں خود کہتی ہے کہ ہم آپ کو پی ٹی آئی کی بینک سٹیٹمنٹ اس واسطے نہیں دے رہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو اعتراض کرتی ہے، یعنی وہ پی ٹی آئی کے دباؤ میں. پھر اس اسکروٹنی کمیٹی نے ہم سے بالکل انکاری ہو گئے کہ ہم آپ کو ان کی جو اسٹیٹ بینک سے بینک سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی نہیں دکھائیں گے، اور جو انہوں نے خود اس کے بعد جمع کرائے وہ بھی ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے. پھر اس کے بعد اسکروٹنی کمیٹی کو جب الیکشن کمیشن نے 2 جون کو حکم دیا 2020 کو کہ آپ اگست 17 تک اپنی رپورٹ جمع کرائیں، تو انہوں نے جو رپورٹ جمع کرائی 27 اگست کو الیکشن کمیشن اپنے ریٹن آرڈر میں کہتا ہے کہ یہ رپورٹ اس کو مسترد کیا کمپلیٹلی، کہ آپ نے نہ ثبوتوں کی تصدیق کی ہے، آپ نے نہ تحقیقات کی، آپ نے ہمارے حکم پہ عمل نہیں کیا، آپ نے ٹی او آر کو فالو نہیں کیا، اور ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے، وی آر ایٹ ویری پینز، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے. تو الیکشن کمیشن خود جب اپنی کمیٹی کی رپورٹ کو مسترد کرتا ہے، اور جب سے وہ اس کے بعد پھر ان کو ایک ڈیڈ لائن دیتا ہے 6 ہفتے کا، ابھی تک کوئی رپورٹ ان کی طرف سے نہیں آئی. پھر ان کو آخری جو 14 اپریل کا آرڈر ہے جس کے تحت ہمیں یہ اجازت ملی، اس میں ان کو بھی حکم دیا تھا کہ 30 مئی تک آپ اپنی رپورٹ مکمل کریں. ابھی بھی انہوں نے پھر کوئی رپورٹ نہیں مکمل کی. تو ہم نے تو تمام ریکارڈ جو پی ٹی آئی نے جمع کرایا اس کا ایک تجزیاتی رپورٹ باریکی سے جمع کر دی ہے. اب اسکروٹنی کمیٹی کا کیا کام ہے؟ اب تو کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ ان تمام ثبوت رپورٹوں کو سامنے رکھے، دونوں فریقوں کے سامنے ہیئرنگ کرے، اور جو وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ کریں، کیونکہ یہ معاملہ اب حل ہونا چاہیے. تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ اب اس اسکروٹنی کمیٹی کی افادیت ختم ہو چکی ہے. سر، یہ آپ کی فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ ہے، آخری سوال کروں گی آپ سے، یہ جو آپ نے جمع کرائی گئی ہے یہ چیلنجیبل ہے؟ مطلب اگر پاکستان، یہ جو آپ کی طرف سے رپورٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف اگر اس پہ اختلاف کر سکتی ہے اس میں، تو ایسی صورت میں آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟
جب یہ الیکشن کمیشن میں یہ کیس ہیئرنگ ہوگی تو یہ ظاہر ہے قانونی تقاضا ہے کہ الیکشن کمیشن ہماری جو رپورٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کو شیئر کرے گی، اس کی کاپی ان کو دے گی، اور ظاہر ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا قانونی حق ہے کہ وہ اس رپورٹ پہ اپنی تنقید، نقائص یا جو بھی وہ اپنا بہتر سمجھتے ہیں وہ اس کا جواب داخل کریں گے. لیکن یہ عمل اب الیکشن کمیشن میں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا. ہمیں توقع ہے کہ یہ تمام جانچ پڑتال اب اگلے مرحلے میں، جس میں دونوں فریقوں کو پورا موقع ملنا چاہیے اور ملے گا، ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے جو ایویڈنسز ہیں اور جو سٹیٹمنٹس ہیں اور جو ڈاکیومنٹس ہیں اس کے مطابق الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا کیس بیان کریں اور وہ ان شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کریں. اکبر ایس بابر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. بریک کا ٹائم ہوا، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں سید نذیر صاحب. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. جی بہت شکریہ سر. یہ جو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہ جو کام کرنے والے چینی انجینئر ہیں، ان کی بس پہ دھماکہ ہوا ہے. پھر لاہور میں جو دھماکہ ہوا تھا 4 معصوم افراد جو ہے شہری وہ شہید ہوئے تھے. اسی طرح ابھی پچھلے دنوں کوئٹہ میں دھماکہ ہوا تھا، اور پھر ایک دفعہ جو بلوچستان کے ضلع گوادر ہے اس کے شہر پسنی میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا بخش بازار میں دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز پہ حملہ کیا، جس میں 2 سپاہی ہمارے شہید ہوئے. یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے افغانستان میں، پھر جو پیدا شدہ صورتحال ہے، ظاہری بات ہے اس کے بعد جو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو متوقع ہیں ان کی آمد یہ مہاجرین کی. سر ایک بڑی تعداد میں جو مہاجرین آئیں گے، ان مہاجرین کی آڑ میں دہشت گرد بھی تو داخل ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آئے یہ افغانستان کی صورتحال کا نتیجہ ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. جہاں تک بلوچستان میں سب نیشنلزم یا اس کا جو انسرجنسی کا جو عمل ہے وہ تو 2004 سے شروع ہوا تھا، جس میں وقتاً فوقتاً تیزی اور کمی آتی رہی. لیکن ابھی خصوصاً جب ہم دیکھتے ہیں واقعات کو کہ بلوچستان میں کلبھوشن یادیو یا اس کے علاوہ جو کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پر حملہ، پھر ان کے بس پر حملہ، پھر اس کے علاوہ گوادر میں اس قسم کی کارروائیاں، پھر ابھی جو گلگت بلتستان ہے داسو ڈیم میں یہ واقعہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ جوہر ٹاؤن کا تھا جس پر بہت بریفنگ بھی ہو گئی کہ اس کے تانے بانے افغانستان اور راز سے ملتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغانستان کی سرزمین کی جو روز بدلتی صورتحال ہے تو ان کے جو فالو افیکٹس ہے وہ تو پاکستان پر پڑتے ہیں. جو گلگت بلتستان ہے وہاں پر اختتام ہوتا ہے سی پیک کا، اور گوادر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. تو یہ جو انرجی کاریڈور ہے یہ بڑا اہم ہے، اور یہ کٹکتا ہے انڈیا کے نظروں میں بھی، امریکہ کے نظروں میں بھی، اور وہ پھر استعمال کرتے ہیں یہ افغانستان، ایران کی افغانستان کی سرزمین کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک مسئلہ تو ہے. ٹھیک ہے سر. دوسرے کہ چینی انجینئرز کی بس میں جو دھماکہ ہوا ہے، ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مکینیکل خرابی جو ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن چین کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، بوم بلاسٹ ہے، ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا ہے. پاکستان اور چائنا کے درمیان جو سی پیک پروجیکٹ ہے، آیا اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ وہ ان کے لیے تو ایک گیم چینجر ہے، اور ہمارے لیے ایک فلیگ شپ آپریشن ہے، منصوبہ ہے. اس کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ جو ان کا BRI کا جو سوچ ہے، ویژن ہے چائنا کا، اس کا یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہے. دوسرا یہ کہ ایران کے ساتھ ان کے $400 بلین کا جو منصوبہ ہو جائے گا، تو اس کے ذریعے چائنا کو تقریباً 25 سال کے لیے فریز پرائسز پر انشورڈ انرجی ان کو جو تیل ہے وہ جائے گا، اور چائنا ان کے جو انفراسٹرکچر ہے، ان کے جو پیٹروکیمیکل انڈسٹری ہے ان کو ڈیولپ کرے گا. تو وہ سارا سی پیک کے راستے ہوگا.
क्योंकि ईरान की सरहदें तो उधर नहीं मिलती, जाहिर है कुत्ती पैक के जरिए होगा। तो ये उनके लिए शॉर्टेज बनता है, इसलिए तो तब उन्होंने जो कश्मीर में उनको जम्मू और लद्दाख को उनको दो यूनियन टेरिटरी बना दिया, ताकि उनका मुकम्मल होल्ड और उसके जरिए उसको स्प्रिंग बोर्ड के तौर इस्तेमाल कर सके सीपेट के खिलाफ और बाकी जो कश्मीर है उसके खिलाफ भी। तो ये तो लंबे जो बड़े मंसूबे हैं, वो जो नेक्सिस है, वो नेक्सिस में तो ये जरूर आता है कि किस तरीके से चाइना को कंटेन भी करना है, और वो पाकिस्तान को भी, इंडिया का मकसद है कि उसके जरिए पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज किया जा सके। सर आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, टाइम भी शॉर्ट है हमारे पास। आया ये हो सकता है कि अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका फ़ायदा उठा के जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं वो ये करवा रही हैं, ख़दशात जो ज़ाहिर किए जाते हैं कि वहाँ से हज़ारों की तादाद में जो मुहाजिरीन हैं, आपने भी जिक्र भी किया स्टार्ट में कि वो इंटर हो सकते हैं, और क्या मालूम कि उनके साथ दहशतगर्द जो है वो भी इंटर हो जाए और कौन पहचाने उनको। तो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर एक्टिविटीज़ आप समझते हैं कि हो सकती हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मुतासिर खैबर पख्तूनख्वा का सूबा और बलूचिस्तान ही होगा, जाहिर बात है वो बॉर्डर के साथ ही है। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तो एक तो जो तरक्की का अमल है या कनेक्टिविटी है वो कमजोर है, इलाका इस तरह है कि वहाँ पर छुप सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। चौथी बात है वो सरहद के भी करीब है, दोनों के साथ बलूचिस्तान और क्वाटा के साथ उनका सरहद है, खैबर पख्तूनख्वा के साथ। और तीसरी बात ये है क्योंकि उनको उधर से मदद भी है, और फिर ऑलरेडी यहाँ के जो टीटीपी के लोग हैं, उसके अलावा आईएस के जो लोग हैं, दाइश के जो लोग हैं, या जो बाकी अहरार के जो लोग हैं, तो तकरीबन 6,500-7 हजार तो ये बनते हैं। फिर तकरीबन 12 से 13 हजार जो अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि ऐसे लोग मौजूद है जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। तो उन कार्रवाइयों के लिए ये बेहतरीन मौका है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं है, और ये मौका है कि वो गेम स्पॉइलर के किरदार अदा करते हुए रीजन को डिस्टेबलाइज किया जा सके। और इस डिस्टेबलाइजेशन में जहां पर कि वो रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, और आपने देखा होगा कि इंडिया ने अफगान उनके लिए एक तरफ पर तो तालिबान के पीछे पड़ रहे हैं ताकि उनसे बातचीत करे, कभी रशिया में उनके पीछे जाते हैं, कभी ईरान में उसके पीछे जाते हैं, कभी दोहा में, और अब साथ साथ अफगान हुकूमत को असला भी प्रोवाइड करता है, एमुनेशन भी प्रोवाइड कर, दुगली पॉलिसी है। तो उस दुगली पॉलिसी में दोनों चीजें वो रखना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि ऐसे मौके पर अगर ये उनके लिए मौका है तो इस मौके पर एक्सपेक्टेड यही है कि फिर इन इलाकों में दहशतगर्दी की नई लेयर आने का इम्कान है, और ये आखिरी मौका होगा उनके स्पॉइलर के लिए, ताकि इस अफगानिस्तान के अमल को और स्पेशली उसके जरिए फिर पाकिस्तान के अमल को तबाह कर सके। थैंक यू सो मच सैयद नज़ीर साहब, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पामान।